السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی محمود آفیشیل کو۔ اس کائنات میں یا اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، ہر آدمی کو مختلف پریشانیوں نے، حالات نے گھیرا ہوا ہے۔ کسی کو بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، کسی کو بیماریاں ہیں، کسی کے لیے مصائب ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، اور انسان ان مصائب سے اور ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے کئی جد و جہد کرتا ہے، مختلف راستے اپناتا ہے، طریقے اپناتا ہے، اور درجنوں تدبیریں اختیار کرتا ہے کہ کس طرح انسان ان پریشانیوں سے اور ان مشکلات سے اور ان بیماریوں سے چھٹکارا پا سکے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا کہ ہم ایمان والوں کو مختلف طریقوں سے، مختلف حالات سے آزمائیں گے۔ کبھی تو مومن کو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، خوف کی کیفیات کو پیدا کر دیں گے، چاروں طرف خوف سے آزمائیں گے۔ کبھی ہم بھوک سے آزمائیں گے، فقر و فاقہ دے دیں گے، بھوک دے دیں گے۔ کبھی ہم پھلوں میں، مال میں، دولت میں کمی کر دیں گے، چیزوں میں کمی کر دیں گے۔ سورہ عنکبوت میں بھی یہی فرمایا، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ ہم نے لوگوں کو آزمانا ہے۔ جو ایمان لائے ہیں انہیں تکلیف بھی آنی ہے، پریشانیوں نے بھی آنا ہے، بیماریوں نے بھی آنا ہے، تنگیوں نے بھی آنا ہے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ مجھے تکلیف نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی، بلکہ حالات نے آنا ہے اس پر۔ اور کامیاب انسان اور کامل آدمی وہی ہے جو ان حالات کو صحیح طریقے سے اللہ رب العزت کے احکامات کو بجا لائے ان حالات میں بھی۔ صحابی اصول ہیں سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک مرتبہ تشریف لائے آپ، اور فرمانے لگے، اے امام الانبیاء، اے فخر دو عالم، 3 پریشانیاں ہیں میری۔ یا رسول اللہ، 3 مسائل میں گھرا ہوا ہوں، 3 پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہوں، 3 تکلیفوں کے اندر گھرا ہوا ہوں، مجھے ان تینوں تکلیفوں کا آپ سے حل چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے عوف، کیا پریشانیاں ہیں، کیا مسائل ہیں؟ سیدنا عوف فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا دشمنوں نے گرفتار کر کے قید کر لیا، یہ بڑی پریشانی ہے۔ میری اولاد ہے، وہ دشمن کے ہاتھ میں قید ہے، میں بہت پریشان ہوں، اور بیٹے کی گرفتاری کی وجہ سے میری بیوی پریشان ہے، وہ بڑی دکھی ہے، اور مجھے اس کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ دوسری چیز تھی۔ اور تیسری چیز، یا رسول اللہ، فقر و فاقہ بہت ہے، بڑے حالات سخت ہیں، مصائب سخت ہیں۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو غریب بڑا پریشان ہے، چوریاں اور ڈاکے اس قدر زیادہ ہیں کہ ایک عام آدمی نوالے کو ترس رہا ہے۔ سودی کاروبار اور حرام خوری اور حرام کاری اس قدر زیادہ ہے کہ ایک عام شریف آدمی کا معاشرے میں وقت گزارنا دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ یہ 3 پریشانیاں ہیں۔ یا رسول اللہ، پہلی پریشانی یہ ہے کہ میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا۔ دوسری پریشانی یا رسول اللہ یہ ہے کہ بیٹے کی گرفتاری کی وجہ سے میری اہلیہ شدید پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے۔ تیسری پریشانی یا رسول اللہ یہ ہے کہ فقر و فاقہ ہے، حالات بڑے سخت ہیں، مصائب ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عوف، ان 3 آپ کی جو پریشانیاں ہیں، ان 3 پریشانیوں کے 3 حل ہیں، ان 3 حل کو آپ اپنا لو، اللہ آپ کی ساری پریشانیوں کو رفع دفع فرما دے گا۔ عوف بے تاب ہو گئے، فرمایا گیا، یا رسول اللہ بتائیں نا کیا حل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عوف، تقوی اختیار کرو۔ سب سے پہلا حل، تم بھی اور تمہاری بیگم بھی تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ پہلا وظیفہ اور پہلا حل ہے تمہاری پہلی پریشانی کے لیے۔ دوسری پریشانی کے لیے کہ جس میں تمہاری اہلیہ بڑی پریشان ہے اپنے بیٹے کے لیے، تو تم دونوں صبر اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرنے والوں کو اللہ بڑا محبوب رکھتا ہے، صبر کرنے والوں کو اللہ بڑا نوازتا ہے۔ تو عوف، تم دونوں میاں بیوی صبر کو اپنا لو، صبر کرو۔ یا رسول اللہ، فقر و فاقہ بھی بہت ہے، اس کا کیا حل ہے؟ عوف، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عوف، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرو۔ 3 پریشانیوں کے 3 حل۔ پہلا حل کیا بتایا؟ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، ہر کام میں رب العالمین کا خوف غالب ہو، اور یہ سوچ کر کسی بھی کام کو کریں کہ میرے رب کا اس کام سے متعلق کیا حکم ہے، اللہ اس کام سے متعلق کیا احکامات دیتے ہیں۔ دوسری چیز، صبر کو اپنا لو، اور تیسری چیز، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ آج ہم کسی کو اگر لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ بتاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کیا وظیفہ ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی بات ہے بھائی۔
یہ وظیفہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا صحابی رسول عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہلیہ ان تینوں چیزوں پر عمل کرنے لگے. چند ہی دن کے اندر حضرت عوف کا بیٹا دشمن کی قید سے فرار ہو گیا. جب دشمن حضرت عوف کے بیٹے سے غافل تھا تو سیدنا عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا صاحبزادہ دشمن کی قید سے فرار ہوا، اور فرار ہوتے وقت دشمنوں کے اونٹ، بکریاں اور کئی ساری چیزیں بھی اپنے ساتھ ہانک کر لے آیا. ایک ہی وظیفہ تھا، اور اللہ نے تینوں پریشانیاں ختم کر دیں ایک ہی وظیفے سے. بیٹا جو دشمن کی قید میں تھا، گرفتار، وہ پریشانی تھی، وہ بھی واپس آ گیا، اور ماں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی وظیفے کی وجہ سے، اسی برکت کی وجہ سے قرار دے دیا کہ اولاد واپس آ گئی. اور اللہ نے فقر و فاقہ کو بھی ختم کر دیا کہ وہ بڑا سارا مال و دولت ان کا ہنکا کر لے آیا تھا، اونٹ، بکریاں، بھیڑیں ہنکا کر لے آیا. سیدنا عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور اس مال کا پوچھا جو بیٹا لے کر آیا تھا. یا رسول اللہ، میرا بیٹا آ گیا ہے، ہمارے مسائل ختم ہو گئے ہیں، اب اس مال کا کیا کرنا ہے کہ وہ مال حلال ہے یا حلال نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عوف، یہ مال تمہارے لیے حلال ہے، اس کو استعمال کرو. اگر آپ میں سے بھی کوئی آدمی کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے، مصائب میں مبتلا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، یا فقر و فاقہ اس کی جان نہیں چھوڑتا، یا طرح طرح کی اور آزمائشوں اور تکلیفوں کے اندر گھرا ہوا ہے، تو یہ لا حول ولا قوت حوقلہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ. اللہ رب العزت اپنے اس مبارک اور بابرکت کلمے کے طفیل انشاءاللہ ساری مشکلات اور تکلیفوں کو ختم فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.